تم جو آئے زندگی میں شگفتہ کنول۔ ساریہ بیگم اور راسم صاحب شہریار کے ساتھ اس کے کسی دوست کے ہاں فنکشن پر گئے ہوئے تھے۔ رات 11 بجے وہ واپس لوٹے۔ گھر میں ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ نیہا ککر کا گانا فل اسپیکر پر چل رہا تھا جس پر وہ دونوں جھوم رہے تھے۔ بازل تو باقاعدہ اٹھ کر ٹھمکے لگا کر اپنے شرابی ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ سارے لاؤنج میں چپس کے پیکٹ اور پاپ کارن کے ڈبے بکھرے پڑے تھے۔ پانی کی بوتلیں بغیر ڈھکن کے پڑی ادھر ادھر دھکے کھا رہی تھی جن سے پانی بہہ کر لاؤنج میں پھیل چکا تھا۔ ٹیبل اوندا پڑا تھا، کوشن سارے لاؤنج میں بکھرے پڑے تھے، 1 سیٹر صوفہ الٹا پڑا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آیا ہو اور سب کچھ تلٹ پلٹ کر رکھ دیا ہو۔ ساریہ بیگم اتنا پھیلا ہوا دیکھ کر چکرا کر رہ گئی۔ آگے بڑھ کر گانا بند کیا تو دونوں کو ہوش آیا۔ لاؤنج کی ابتر حالت دیکھ کر ان دونوں کی آنکھیں بھی پھیلیں۔ راسم صاحب تو کمرے میں چلے گئے، جانتے تھے اب لمبی بحث ہوگی اور ہمیشہ کی طرح جیت ان کی اولاد کی ہوگی، تو اس لیے تم دونوں ہمارے ساتھ نہیں گئے تھے۔ ساریہ بیگم نے بازل کو کان سے پکڑا۔ آہ مما، کان چھوڑے نا، یہ سب ہم نے نہیں کیا، ہم لوگ تو پارٹی کر رہے تھے، پتہ نہیں یہ سب کیسے پھیل گیا۔ سچی بھائی، بازل نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ ہاں میں جانتی ہوں، تم لوگوں کی کہاں غلطی ہوتی ہے، غلطی تو ہم سے ہوئی ہے جو تم جیسی اولاد پیدا کی ہے۔ اور تم ذرا ادھر آؤ، کتنی معصوم بن کر کھڑی ہو۔ ساریہ بیگم نے پہلے بازل اور پھر امثال کو گھورا جو جلدی سے شہریار کے پیچھے جا چھپی تھی۔ یہاں آؤ، یہ سب صاف کون کرے گا؟ چلو شاباش، شروع ہو جاؤ دونوں۔ 10 منٹ میں مجھے پورا لاؤنج پہلے والی حالت میں چاہیے، ساریہ بیگم نے سختی سے کہا۔ بھائی، اس نے رونی صورت بنائی اور شہریار تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ مما چھوڑے نا، رہنے دیں، شہریار نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب رہنے دو؟ یہ سب کون سمیٹے گا؟ اب کی بار انہوں نے شہریار کو گھورا۔ اس کے یوں تڑپ اٹھنے پر ساریہ بیگم کا بے اختیار جی چاہا کہ اسے بھی ایک رکھ کے لگائے۔ میں کر دیتا ہوں، چلو بچے تم لوگ کمرے میں جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، صبح یونی بھی جانا ہے، سو جاؤ جا کے، چلو شاباش۔ شہریار انہیں کمرے میں بھیجتا ہے۔ آگے بڑھ کر خود چیزیں سمیٹنے لگا۔ وہ دونوں تو فوراً کھسک گئے تھے۔ ساریہ بیگم بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ چھوڑ دو تم بھی، صبح میں دیکھ لوں گی۔ وہ جانتی تھی سارا دن کا تھکا ہوا ہونے کے باوجود وہ سب سمیٹ کر ہی سونے کے لیے جائے گا۔ پکا نا؟ شہریار نے پوچھا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ مما غصہ مت کیا کریں، بچے ہیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے، ابھی تو ان کے انجوائے کرنے کے دن ہیں۔ میں جانتی ہوں شہری، بازی کی تو چلو خیر ہے، لیکن امثال لڑکی ذات ہے، کل کو اگلے گھر میں بھی جائے گی، مجھے اس کی فکر رہتی ہے۔ ساریہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے مما ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، اب آپ جا کر سو جائیں، گڈ نائٹ۔ ان کی پیشانی چومتے ہوئے وہ کمرے میں چلا گیا۔ وہ بھی لاؤنج پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ امثال، بازل اٹھ جاؤ، لیٹ ہو رہے ہو، ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ پھر شور مچا دو گے۔ ساریہ بیگم نے میز پر ناشتہ لگاتے ہوئے دونوں کو آواز دی۔ توبہ ہے ان دونوں کی نیند، مردوں کی شرط لگا کر سوتے ہیں، حرام ہے جو یہ دونوں ایک آواز پر اٹھ جائیں۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے برتن ٹیبل پر پٹکے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اٹھ جائیں گے، غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ آپ بیٹھے، میں لے کر آتا ہوں، راسم صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ بازل بیٹا اٹھ جاؤ، یونی نہیں جانا کیا؟ بازل کے روم میں داخل ہو کر زمین پر پڑے ہوئے کوشن اٹھا کر صوفے پہ رکھتے ہوئے اس کو آواز دی۔ چلو شاباش اٹھو، 10 منٹ میں ناشتے پہ ملو، کہتے ہوئے وہ امثال کی جانب بڑھے۔ جی بابا اٹھ گیا، بازل نے کمبل پھینکتے ہوئے بیڈ سے چھلانگ لگائی اور وہاں سے نکل کر امثال کے کمرے میں آئے۔ امثال گڑیا اٹھو، دیر ہو رہی ہے۔ بابا سونے دینا، اس نے کروٹ بدلی۔ گڑیا اٹھ جاؤ، اگر آپ کی مما آ گئی نا تو آپ کے ساتھ ساتھ میری بھی کلاس لگے گی۔ کیا ہے یار بابا، ایک تو آپ کی بیوی نا ذرا بھی سکون نہیں لینے دیتی، اس نے اٹھ کر بال سمیٹتے ہوئے کہا۔ زلے، راسم صاحب نے مصنوعی غصے سے کہا۔ اوکے اوکے، ہاتھ اٹھا کر کہتی واش روم کی طرف بڑھی۔ جلدی آؤ، ہم ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں، وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔ بی بی جان اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ عاصم شاہ نے ناشتہ کرتے ہوئے بی بی جان سے پوچھا۔ الحمدللہ اب ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا، تم فکر مت کیا کرو۔
جب فضول اور الٹا سیدھا سوچیں گی تو ایسا ہی ہوگا، کتنی بار کہا ہے، لیکن آپ کو کچھ سمجھ آئے بھی تو نہ؟ مصطفیٰ شاہ نے سرد لہجے میں کہا۔ کیوں نہ سوچوں اس کے بارے میں؟ میرے وجود کا حصہ ہے، بیٹا ہے وہ میرا۔ پتہ نہیں کیسا ہے، کس حال میں ہے؟ انہوں نے اپنے شوہر مصطفیٰ شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں کہا اور اپنی چھڑی اٹھا کر کرسی سے اٹھ گئیں۔ پیچھے سب ایک دوسرے سے نظریں چرا کر رہ گئے۔ آرام سے کھاؤ، کبھی تو کوئی انسانوں والا کام کر لیا کرو، ساریہ بیگم نے جلدی جلدی کھاتی امثال کو ٹوکا۔ کیا ہے ماما، آپ کو میری کوئی بات اچھی لگتی بھی ہے یا نہیں؟ امثال روحان سی ہوئی۔ تو تم میں کوئی اچھی بات ہو تو مجھے اچھی لگے نا؟ انہوں نے سر جھٹکا۔ بابا آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ کی یہ والی بیوی نا مجھے بالکل پسند نہیں کرتی۔ آپ میرے لیے نئی ماما کا بندوبست کریں۔ اس نے شرارت سے راسم صاحب کو دیکھا جو چائے پیتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ ٹونی بالکل صحیح کہہ رہی ہے۔ کیوں بھائی؟ بازل نے جوس پیتے شہریار کو بھی گھسیٹا۔ نہ بھائی، مجھے تم لوگ معاف ہی رکھو۔ شہریار نے ہاتھ کھڑے کیے۔ شرم تو نہیں آتی باپ کی دوسری شادی کی بات کرتے ہوئے؟ آپ بھی کتنے مزے سے بیٹھے ان کی بکواس سن رہے ہیں۔ ساریہ بیگم نے ان دونوں کے ساتھ ساتھ راسم صاحب کو بھی گھورا، کیونکہ وہ جانتی تھی ان کی اولاد ان کے ہاتھ میں آنے والی شے نہیں ہے۔ چلو بھائی، بہت باتیں ہو گئی، اب چپ چپ ناشتہ کرو۔ راسم صاحب نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ تم دونوں نے آج جاگنگ مس کی ہے، صبح ٹائم سے اٹھ جانا ورنہ سزا جانتے ہو نا؟ شہریار نے سنجیدگی سے کہا۔ جی بھائی، دونوں نے شرافت سے یک زبان ہو کر کہا، کیونکہ پچھلی بار بھی جاگنگ مس کرنے کی وجہ سے سزا کے طور پر ایک ہفتہ تک لوکل بسوں میں جو دھکے کھائے تھے ان کو وہ اچھے سے یاد تھے۔ دونوں کی ہر شرارت، ہر فرمائش شہریار سر آنکھوں پر رکھتا تھا، لیکن کچھ معاملات میں بقول امثال کے وہ ہٹلر کا نیو ورژن بن جاتا تھا، جس کا اظہار وقتاً فوقتاً وہ اس کے منہ پر بھی کرتی رہتی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر شام میں ملتے ہیں، اللہ حافظ کہتے ہوئے راسم صاحب کالج اور شہریار آفس کے لیے نکل گئے۔ اوکے ماما، اللہ حافظ، ماں کے گال چومتے ہوئے وہ دونوں بھی نکل گئے۔ یونیورسٹی دنیا کی وہ واحد جگہ ہے جہاں آ کر میں خود کو آزاد فیل کرتا ہوں۔ امثال گاڑی پارک کر کے آئی تو بازل نے کہا۔ امثال نے بھی سر ہلا دیا۔ انداز ایسا تھا جیسے طویل نظر بندی کاٹ کر آ رہے ہوں۔ یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی کئی ستائشی نظریں ان کی طرف اٹھتی تھیں۔ ریڈ ٹی شرٹ اور بلیک جینز پہنے ہمیشہ کی طرح سیم ڈریسنگ کیے ہوئے تھے، چاہے کوئی فنکشن ہو یا عام روٹین، وہ دونوں ہمیشہ ایک جیسے ہی کپڑے پہنتے تھے۔ امثال ساتھ میں حجاب لیتی تھی۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ آنکھوں میں شرارتی چمک لیے ادھر ادھر نگاہیں گھماتے کلاس روم کی طرف جا رہے تھے یا پھر شاید کوئی شکار ڈھونڈ رہے تھے۔ آج لیکچر لینے کا موڈ نہیں ہے، امثال نے بیزاری سے کہا۔ تمہارا کبھی موڈ ہوتا بھی ہے؟ چپ کر کے چلو، پہلے ہی اس سبجیکٹ کی اسائنمنٹ میں میرے بہت کم مارکس ہیں۔ بازل کی بات پر وہ منہ بنا کے رہ گئی، البتہ دل میں کلاس نہ لینے کا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ وہ کلاس میں بیٹھی بوریت سے اسٹوڈنٹ کا جائزہ لے رہی تھی، جبکہ بازل زور و شور سے لیکچر سن رہا تھا اور نوٹ بھی کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر بازل کے موبائل پر پڑی جو ڈیسک کے اندر اس کی بک پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے چپکے سے اس کا سیل اٹھایا، سائلنٹ موڈ سے ہٹا کر رنگ ٹون سیٹ کی اور والیوم فل کر کے رکھ دیا۔ بازل چونکہ لیکچر میں مگن تھا اس لیے اس کا دھیان ہی نہیں گیا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور بازل کا نمبر ملایا۔ موبائل پورے زور و شور سے بجنے لگا تھا، جس پر پروفیسر سمیت پوری کلاس نے نگاہیں موڑ کر انہیں دیکھا۔ واٹ دی ہیل از دس؟ کس کا فون بج رہا ہے؟ پروفیسر صاحب دھاڑے۔ سر فون؟ میرا مطلب رنگ ٹیون، مطلب میری کال آ رہی ہے، بازل نے بکھلاتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ یو فول، پروفیسر صاحب گرجے۔ سر وہ یہ میں نے نہیں کیا، بازل منمنایا۔ جسٹ شٹ اپ، گیٹ آؤٹ فرام مائی کلاس۔ بازل کی کلاس سے نکلنے کے بعد پروفیسر غصے سے بڑبڑاتے ہوئے ڈائس کی طرف بڑھے۔ سر، امثال نے کہا۔ جی، اب آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ سر وہ میں بھی جاؤں، بازل بھائی اکیلا بور ہو رہا ہوگا نہ، امثال نے معصومیت سے کہا تو ساری کلاس ہنسنے لگی۔ آؤٹ ایڈٹ نان سینس۔ پروفیسر غصہ ساتویں آسمان تک پہنچ چکا تھا۔ وہ کلاس سے نکل کر سیدھی کینٹین میں آئی جہاں وہ بڑے مطمئن انداز میں چائے پی رہا تھا۔ مجھے پتا تھا تم یہی ملو گے، شرم تو نہیں آئی تمہیں؟ میری بے عزتی کرواتے ہوئے بازل نے خفگی سے کہا۔ اے لو، عزت کی بات کون کر رہا ہے؟ اور ویسے بھی میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میرا موڈ نہیں ہو رہا کلاس لینے کا، لیکن تمہیں نیوٹن کی قبر پر لات مار کر اپنی ذہانت کے جھنڈے گاڑنے کا شوق ہو رہا تھا نا؟ خیر، اب موڈ ٹھیک کرو اور کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ، تانیہ اور عاشر سے نوٹس لے لیں گے، امثال کندھوں کو چکاتے ہوئے کہا تو وہ دانت کچکچا کر رہ گیا۔ تانیہ اور عاشر دونوں کزنز تھے اور ان کے گھر کے پاس ہی رہتے تھے۔ ایک ہی کلاس اور یونی ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ تھوڑی بہت دوستی تھی۔
ان دونوں نے پہلے اسکول، کالج اور جہاں تک کہ اب یونی میں بھی کوئی لڑکی یا لڑکا دوست نہیں بنایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے کافی ہے، کسی تیسرے کی گنجائش نکلتی ہی نہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ شہریار نے ہمیشہ ان کا داخلہ ایک ہی اسکول، کالج میں کروایا تھا۔ ہمیشہ ہر جگہ اکٹھے رہنے کی وجہ سے انہیں کبھی کسی دوست کی کمی محسوس ہی نہیں ہوئی تھی۔ یار وہ دیکھ انس بھائی کی پریشانی کا حل۔ ہمدان کے دوست وسیع نے برگر کھاتے ہوئے امثال اور بازل کی طرف اشارہ کیا۔ ہمدان نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو۔ کیا مطلب وسیع، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں بھائی کو کھڈے سے بچانے کے لیے کھائی میں دھکا دے دوں؟ اس لڑکی کے ساتھ بھائی نے ایک دن بھی پاگل ہو جانا ہے۔ ابے گدھے، میرا مطلب ہے کہ جس رفتار سے ان کا شیطانی دماغ چلتا ہے نا، ان کے پاس ضرور کوئی حل ہوگا۔ تم بات کر کے تو دیکھو۔ چلو چلتے ہیں۔ وسیع نے اسے گھورتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ یہ ناول کی پہلی ایپیسوڈ ہے۔ اگر آپ اس کی باقی ایپیسوڈ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔